Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی آیت اور حدیث پاک کی روشنی میں جو بات آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہے وہ اس ماہ مبارک سے متعلق ربیع الاول کا مہینہ یہ ہم سب کے لیے بہت خاص اہمیت رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ولادت، آپ علیہ السلام کی رحلت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کا فیصلہ فرمانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کیا جانا، بہت سارے اہم واقعات اس مہینے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اسی ماہ میں پیدا ہوئے، اسی مہینے میں دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو ربیع الاول کا مہینہ، ربیع کہتے ہیں بہار کو، موسم بہار، جس موسم میں درخت ہرے بھرے رہتے ہیں، اس مہینے میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو دنیا میں بھیجنے کا فیصلہ فرمایا۔ دنیا میں بہت سارے لوگ، بہت باکمال لوگ گزرے ہیں، بڑے بڑے مشہور ڈاکٹر گزرے جن کی ڈاکٹری اور طب بے مثال تھی، بعد میں آنے والے ان کو اپنا نمونہ اور آئیڈیل مانے۔ دنیا میں بہت سے بادشاہ و حکمران گزرے، بعد میں آنے والے ان حکمرانوں کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ مانے۔ دنیا میں بہت سے انجینئر گزرے، بعد میں آنے والوں نے انہیں اپنا آئیڈیل اور نمونہ مانا۔ دنیا میں بہت سارے شاعر گزرے، خطبہ گزرے، مصنفین گزرے، مقررین گزرے، محدثین اور فقہا گزرے ہیں جو اپنے اپنے فن میں ایسے بے مثال تھے کہ بعد میں آنے والی دنیا انہیں اپنے فن کا امام مانی اور ان کے خوشہ چیں بن کر ان کی ہدایات کو حاصل کرنے میں، ان کے شاگرد در شاگرد بننے میں فخر محسوس کرتے رہے۔ ان سب کے باوجود دنیا میں ایک ایسی ہستی جس کا آنا اور جانا ایسا بے مثال ہے اور لازوال ہے کہ وہ ساری دنیا کے ہر فن کے امام کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنا۔ وہ ماں باپ کے لیے بھی آئیڈیل ہیں، وہ عوام کے لیے بھی آئیڈیل ہیں، وہ حکمرانوں کے لیے بھی آئیڈیل ہیں، وہ ڈاکٹروں کے لیے بھی آئیڈیل ہیں، وہ تاجروں کے لیے بھی نمونہ ہیں۔ وہ ایک بیٹا کیسا ہونا چاہیے، ایک باپ کیسا ہونا چاہیے، ایک مسلمان کیسا ہونا چاہیے، ایک انسان کیسا ہونا چاہیے، تمام انسانوں کے لیے جو آئیڈیل اور نمونہ بن کر آیا، جن کی ادائیں، جن کی وفائیں اور جن کا کردار رہتی دنیا تک کے لیے تاریخ، سیرت، سوانے میں محفوظ کر لیا گیا، وہ تنہا اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات ہے۔
کسی نبی کی سیرت آج آپ معلوم کرنا چاہیں گے تو کوئی کتاب ایسی نہیں ملے گی جس میں نبی کی زندگی کا حرف موجود ہو۔ عیسائیوں سے پوچھ لو کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہسٹری پیدائش سے لے کر آسمان پر اٹھا لیے جانے تک محفوظ ہے؟ صبح شام محفوظ ہے، تجارت محفوظ ہے، معاشرتی زندگی محفوظ ہے، دن کے لمحے رات کی گھڑیاں محفوظ ہیں۔ یہودیوں سے پوچھ لو کہ ان کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی محفوظ ہے؟ کسی نبی کی تاریخ اور زندگی اللہ نے ویسے محفوظ نہیں فرمائی جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شب و روز کو محفوظ کیا گیا ہے۔ آپ کے بولنے کو، آپ کے اٹھنے کو، آپ کے چلنے کو، آپ کے ہر بول کو اللہ نے محفوظ فرمایا ہے۔ ایسی حفاظت کسی اور نبی کی نہیں ہوئی تو کسی اور امتی یا انسان کی کیسے ہو سکتی ہے؟ مولانا منظور صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، مجھے میرے والد کی ادائیں یاد نہیں ہیں، وہ کیسا چلتے تھے، کیسا بولتے تھے، کیسا بیٹھتے تھے، دایاں پیر کیسا استعمال کرتے، لیفٹ ہینڈ کیسا استعمال کرتے۔ ہمیں اپنے والد کی ادائیں محفوظ نہیں ہیں جتنا ہمیں اپنے نبی کی باتیں یاد ہیں، جتنا ہمیں اپنی نبی کی زندگی محفوظ ہے۔ اللہ رب العزت نے جس طرح قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اس کے بعد جو چیز محفوظ ہوئی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات۔ ذات نبی بھی محفوظ اور باعزت ہے اور اللہ کے نبی کی بات بھی محفوظ اور باعزت ہے۔ نبی کی ذات کا انکار کرنے والا بھی مسلمان نہیں ہو سکتا اور نبی کی بات کا انکار کرنے والا وہ کامل مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ولادت چونکہ اس مہینے میں ہوئی تو اس مہینے سے خصوصی نسبت ہے۔ آپ جس مہینے میں پیدا ہوئے، جس سال میں پیدا ہوئے، جس دن میں پیدا ہوئے، اس دن آپ فخر کرتے ہیں اور اس دن کو آپ یاد رکھتے ہیں، تو امت میں بھی ربیع الاول کی مناسبت سے اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت کے جلسے کرنا، تذکرہ کرنا ایک رواج ہے اور ایک عشق اور محبت کی ادا بھی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اس مہینے سے خصوصی نسبت حاصل ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا تذکرہ کرنا عبادت ہے، جس طرح اذان دینا، مسواک کرنا اور سنت کی زندگی گزارنا عبادت ہے، ایسے ہی اللہ کے نبی علیہ السلام کا تذکرہ کرنا بھی عبادت ہے۔ لیکن بس اتنی بات کا لحاظ رکھا جائے کہ تذکرے کو اس مہینے کے ساتھ یا کسی دن کے ساتھ خاص نہ کیا جائے، جیسا کہ ایک بڑے بزرگ حضرت مولانا فضل الرحمن گنج شکر مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ میلاد النبی نہیں مناتے تو آپ نے فرمایا، میلاد النبی کا ہمارے پاس کوئی مہینہ، کوئی دن متعین نہیں ہے، ہم ہر لمحے نبی کی میلاد میں مشغول رہتے ہیں، ہر دن نبی کی یاد میں مشغول رہتے ہیں۔ اس نبی کے بغیر ہمیں کلمہ نصیب نہ ہوتا، جس نبی کے آنے سے ہمیں ایمان ملا ہے، اس نبی کو ہم مہینے میں ایک دن یاد کریں، سال میں کوئی ایک مہینہ خاص کر لیں، بلکہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اگر سچے عاشق ہیں تو ہر دن نبی کو یاد کرے۔ کوئی عاشق اپنی معشوق کو یاد کرنے کے لیے ڈیٹ فکس نہیں کرتا ہے۔ دنیا میں دیکھ لو، اگر کوئی محبوب ہے، کوئی گرل فرینڈ، کوئی بوائے فرینڈ ہے، وہ اپنی محبوبہ کو یاد کرنے کے لیے جب وہ فون پر یہ پوچھتی ہے کہ میں تمہیں یاد نہیں آتی ہوں، اب یہ بول رہا ہے کہ نہیں تم جنوری کی 1 تاریخ کو مجھے یاد آؤ گی، میں اس دن تمہاری یاد مناؤں گا۔ اب کوئی کہہ رہا ہے کہ تمہارا جو برتھ ڈے ہے تب مجھے تم یاد آؤ گی، اس دن میں تمہاری یاد مناؤں گا، کیک کاٹوں گا، فلاں کروں گا، تو پھر وہ دوسرے ہی دن ایکس ہو جائے گی، دوسرے ہی دن ایکس ہو جائے گی کہ محبوبہ کو یاد کرنے کے لیے کوئی دن فکس نہیں کیا جاتا، کوئی ڈیٹ فکس نہیں کیا جاتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی یاد کے لیے بھی کوئی دن فکس نہیں کیا جاتا ہے۔ 12 مہینے ہمارا حق یہ بنتا ہے، مہینے کے 24 گھنٹے ہمارا ایک حق بنتا ہے کہ ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کا تذکرہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ 2 طرح سے ہوتا ہے، ایک تذکرہ زبانی اور قولی، دوسرا تذکرہ ہے عملی اور فعلی۔ قولی تذکرہ جس میں نبی کی شان میں بولتے رہنا، یہ بولنا یہ بھی نبی کا تذکرہ ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا تذکرہ عمل سے کر کے دکھانا، جیسے ہمارے نبی تھے
ویسے ہم بن کے دکھانا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے۔ پہلا جو تذکرہ ہے قولی تذکرہ، یہ دعوی محبت ہے، اور جو عملی تذکرہ ہے یہ دلیل محبت ہے۔ دعوی محبت کیا ہے؟ جیسے کوئی عاشق یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں بہت چاہتا ہوں، میں تمہارے بغیر نہیں جی سکتا، تم میری محبوبہ ہو، تم میری جان ہو، تم میری سانس ہو، تم میری زندگی ہو، یہ جیسے پھینکنے کی باتیں کوئی عاشق اپنی معشوقہ سے کر رہا ہے، یہ دعوی محبت ہے۔ اس کے بعد آتا ہے دلیل محبت، یہ جو تم پھینک رہے ہو، بول رہے ہو، اس کی دلیل کیا ہے کہ تم میرے عاشق ہو، محبوب ہو، فلاں ہو۔ اب یہ جب دلیل دی جاتی ہے تب مانا جائے گا کہ تم ہاں سچے عاشق ہو۔ اور دلیل کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کو اپنی زندگی میں لانا، اتباع اور پیروی کرنا، یہ دلیل محبت ہے۔ اگر کوئی صرف دعویٰ کرے اور اپنے دعوے پہ دلیل نہ پیش کرے تو وہ دعویٰ بلا دلیل معتبر نہیں ہوتا ہے، اس کا اعتبار نہیں کیا جاتا ہے۔ تو صحیح تذکرہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ ہے کہ آدمی اپنی زندگی کو ایسی بنا لے کہ اس کی ہر چہل پہل کو دیکھ کر اللہ کا نبی یاد آئے، جس کے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھ کر اللہ کے رسول یاد آئیں۔ قولی تذکرے کی پھر دو صورتیں ہیں، زبانی تذکرہ نظم کی شکل میں، زبانی تذکرہ نثر کی شکل میں، اشعار کی شکل میں بولنا، نعت کی شکل میں بولنا، مدح کی شکل میں بولنا، یہ بھی قولی تذکرہ ہے۔ اور نثر اور بیان کی شکل میں بولنا، یہ بھی نبی کا تذکرہ ہے۔ نظم کی شکل میں بولنا بھی اللہ کے نبی کو پسند ہے، نثر کی شکل میں نبی کی تعریف کرنا بھی اللہ کے نبی کو پسند ہے۔ اللہ کے نبی کی شان میں سب سے پہلے جنہوں نے اشعار کہے ہیں وہ حضرت ابو طالب کہے ہیں، اور 95 اشعار 95 اشعار اللہ کے نبی کی شان میں کہے ہیں، جن میں سے ایک شعر یہ بھی انہوں نے کہا، ابیض یستسقی الغمام بوجہہ، میرے بھتیجے کا چہرہ بڑا روشن اور سفید کہ اگر قوم کو کبھی بارش نہ ملے، قحط سالی ہو جائے تو اس کے روشن چہرے کے واسطے سے لوگ بارش مانگتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان میں اشعار کہنے کے لیے جب قریش مکہ نبی کی شان میں توہین کرتے تو آپ علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن رواحہ کو اور حضرت حسان بن ثابت کو اور دوسرے شعراء کو اپنا وزیر بنا لیا تھا۔ اگر کوئی کافر نبی کی شان میں گستاخیانہ اشعار کہے، ادھر اللہ کے نبی علیہ السلام حسان بن ثابت سے کہتے کہ حسان میری شان میں اشعار کہو، ادھر عبداللہ بن رواحہ سے کہتے میرے شان میں اشعار کہو۔ یہ شاعر رسول شمار ہوتے ہیں، یہ شاعر رسول شمار ہوتے ہیں، جن کے اشعار میں سے بہت مشہور ہیں، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدُ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّمَا قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے آج تک دیکھا ہی نہیں ہے۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ سے بہتر اور آپ سے بڑا خوبصورت کسی ماں نے آج تک جنا ہی نہیں ہے۔ خلقت مبرأ من کل عیب، آپ ہر عیب سے پاک ہو کر پیدا ہوئے ہیں۔ کأنما قد خلقت کما تشاء، جیسا کہ آپ ایسا پیدا ہوئے ہیں جیسا آپ پیدا ہونا چاہتے تھے۔ اسے دوسرے لوگوں نے یوں فرمایا کہ اللہ رب العزت زبان حال سے اپنے محبوب سے یہ پوچھا کہ میرے محبوب آپ اپنا چہرہ کیسا چاہتے ہیں، ناک کیسی بناؤں، ہونٹ کیسے بناؤں، گال کیسے بناؤں، دانت کیسے بناؤں، آپ کی جو پسند ہے ویسی پسند سے آپ کو بناؤں گا۔ ہم میں سے کوئی ہماری اپنی پسند سے بنا نہیں ہے، اگر اپنی پسند سے بنا ہوتا تو کالا نہ بنتا، نکٹا نہ بنتا، کوئی اور ایسی صورت کا نہ بنتا جسے دوسری صورت پہ رشک آ رہا ہو۔ صرف ایک ذات واحد ہے جسے اللہ نے ایسا بنایا جیسا وہ بننا چاہتا ہے، اور اس کو دیکھ کر ہر کوئی ویسا بننا چاہتا ہے، وہ ایسا بنا جیسا وہ بننا چاہتا ہے، اور اگر کوئی سچے دل سے ان کو دیکھ لے تو ہر کوئی ویسا بننا چاہتا ہے، بلکہ حکم دیا گیا کہ ویسے بننے کی کوشش کرو۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو محمد کے غلام بن کے دکھاؤ، مصطفیٰ کے غلام بن کے دکھاؤ، تب تمہاری محبت کامل شمار کی جائے گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان میں حضرت کعب بن سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے اشعار اور ایک لمبا قصیدہ پڑھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اتنا خوش ہوئے
کہ ان کو وہ اشعار جو نبی کی شان میں پڑھے گئے اللہ کے نبی نے بلایا اور انہیں ممبر پہ بٹھا کے اپنے اشعار جو کہے گئے وہ سنا. اس کے بعد اپنے جسم کی چادر جو اوڑھی ہوئی تھی وہ نکال کے ان کو دے دیا, خوش ہو کر کہ میری شان میں تم نے ایسے اشعار کہے ہو. اب وہ چادر نبی کے جسم سے لگی ہوئی, نبی اوڑھی ہوئی چادر ہے, کتنی برکت والی چادر ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی چادر نکال کے دے دی ہے, تو اپنا ایک غلام اور قاصد بھیج کر کہا کہ وہ چادر ہمیں بیچ دو. اس زمانے میں 1400 سال پہلے 20,000 چاندی کے سکے دے کر خریدے, 20,000 چاندی کے سکے دے کر وہ چادر خریدی گئی. اور پھر خلافت بنو امیہ میں جب کوئی اموی بادشاہ سلطنت کی کرسی پر بیٹھتا تو بطور تبرک کے وہ چادر اوڑھ کر بیٹھتا تھا کہ نبی کی چادر ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان میں اشعار کہنا, لوگوں نے عربی میں کہے, فارسی میں کہے, اور ہر زبان میں نبی کی شان میں اشعار کہے گئے, یہ بھی نبی کی شان کا تذکرہ ہے. نثر میں اشعار کہنا, نثر میں نبی کا تذکرہ کرنا. اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان میں تذکرہ کیسے بھی کیا جاؤ. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں, غزوہ خیبر کے موقع پر جب واپس آ رہے تھے تو حضرت عباس نے فرمایا یا رسول اللہ میں آپ کی شان میں کچھ اشعار کہنا چاہتا ہوں. چچا ہیں, بھتیجے کی شان میں اشعار کہنا چاہ رہے ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے کہو. نبی کے سامنے نبی کی تعریف کرنا عبادت ہے, ثواب کا ذریعہ ہے. ہمارے سامنے ہماری تعریف کرنا کبھی گناہ کا بھی ذریعہ بن جاتی ہے. منہ پر تعریف کرنے سے آدمی تکبر میں مبتلا ہو سکتا ہے, اس کے عمل میں اخلاص ختم ہو سکتا ہے. جب تک اس کے اخلاص پر اعتماد نہ ہو منہ پر تعریف نہ کی جائے. لیکن نبی کے سامنے تعریف کرنا بہر صورت عبادت ہے, چونکہ نبی کا دل ہر عیب سے پاک ہے. کبھی تکبر پیدا نہیں ہوگا نبی کے دل میں, نبی کے دل میں کبھی ریاکاری پیدا نہیں ہوگی. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشعار جب پڑھنا شروع کیے اس میں فرمایا جب اللہ نے آدم کو بنایا تو آدم کی پیشانی میں آپ نور کی شکل میں موجود تھے. جب فرشتوں نے حضرت آدم کا سجدہ کیا تو وہ سجدہ آپ کا حضرت آدم کا بھی تھا اور آپ کے نور کا بھی سجدہ تھا, آپ کے نور کو سجدہ کیا. اور جب حضرت آدم دنیا میں تشریف لائے تو حضرت آدم کے ذریعے سے آپ دنیا میں تشریف لائے. اور جب حضرت آدم کی پشت سے وہ نور منتقل ہوا تو حضرت شیش علیہ السلام کی پشت میں منتقل ہوا. اور نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان میں کیسے ڈوب جاتی جبکہ آپ اس کشتی میں نور کی شکل میں موجود تھے. ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ کیسے جلا سکتی جبکہ ابراہیم کی پشت میں آپ نور کی شکل میں موجود تھے. اسماعیل کے گلے پہ چاقو کیسے چلتی جبکہ اسماعیل کی پشت میں آپ نور کی شکل میں موجود تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان میں ایک صحابی نے تعریف کے کچھ اشعار کہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان صحابی سے کہا جب انہوں نے زبان سے اور اپنے منہ سے اشعار اور نبی کی شان بیان کی, اللہ تمہارے دانتوں کو تر و تازہ رکھے. دعا میں یہ جملہ فرمایا اللہ تمہارے دانتوں کو تر و تازہ رکھے. بوڑھے ہو گئے, آنکھوں کی بینائی چلے گئی, لیکن دانت ان کے ایسے مضبوط تھے کہ بڑھاپے میں بھی وہ غذا کھاتے جو جوان نہیں کھا سکتا. اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعا کی برکت. بزرگوں میں ایک بڑے اللہ والے گزرے ہیں, امام بصیری رحمت اللہ علیہ. بادشاہوں کے دربار میں جاتے, اشعار کہتے, انہیں ہدیہ تحفہ ملتا اور اس پر گزارا کرتے. ایک دن کسی اللہ والے نے ان سے پوچھا آج تک آپ کو اللہ کے نبی کی زیارت نصیب ہوئی؟ تو وہ کہنے لگے کہ نہیں نصیب نہیں ہوئی. تو انہوں نے طنز کے طور پہ کہا کیسے مسلمان ہو جس نبی کے امتی ہو اور جس نبی کے عاشق اور محبت کا دعویٰ کرتے ہو, آج تک اس نبی کو دیکھے نہیں ہو, زیارت نصیب نہیں ہوئی ہے. تو ان کے دل کو چوٹ لگی کہ صحیح بات ہے کہ ہم جس نبی کے عاشق ہیں آج تک اس کا دیدار نہیں کر سکے ہیں. اور دیدار کب ہوگا؟ جب نبی سے سچا عشق ہوتا ہے. دنیا میں کوئی چیز پانا مشکل نہیں ہے. اگر نبی پر درود کا اہتمام ہو, نگاہوں کی حفاظت کا اہتمام ہو, حلال روزی کا اہتمام ہو, لوگوں کو تکلیف دینے سے بچنے کا اہتمام ہو, حقوق کی ادائیگی کی فکر ہو, تو اللہ کے نبی علیہ السلام زیارت میں تشریف لاتے ہیں.
آج اگر کوئی اپنے بیٹے کو نہ دیکھے، بیٹی کو نہ دیکھے، بیوی کو نہ دیکھے، بچھڑے ہوئے دوست کو نہ دیکھے، یہاں تک کہ حرام محبت کرنے والی گرل فرینڈ کو نہ دیکھے تو بے چین ہے. اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہماری شفاعت کا ذریعہ ہیں، ایمان کا وسیلہ ہیں، وہ ہمیں اب تک دکھائی نہیں دیا ہے، پھر بھی کوئی بے چینی نہیں ہے. اور عشق کے دعوے ہیں، بس بے چین ہو گئے، بیمار پڑ گئے، اور ایسے بیمار ہو گئے کہ کمر سے لے کر پاؤں تک کا حصہ اپاہج ہو گیا، پیروں سے چلنے سے معذور ہو گئے، بستر پر پڑے رہے، بہت علاج معالجہ کرایا، صحت نہیں ملی. لیٹے لیٹے دل میں خیال آیا بادشاہوں کے دربار میں جا کر ان کی شان میں اشعار کہہ کر پیسے کماتا تھا. آج تک نبی کی شان میں کوئی شعر نہیں کہا، اب لیٹے لیٹے اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان میں اشعار لکھنا شروع کیے. لیٹے لیٹے نبی کی شان میں اشعار لکھنا شروع کیا اور لکھ کر وہ کاغذ سرہانے رکھ لیے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت میں یہ اشعار لکھنا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اسی رات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، اور لا کر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بصیری وہ اشعار جو تم نے ہمارے شان میں لکھے ہمیں سناؤ. تو یہ خواب میں ہی اللہ کے نبی علیہ السلام کو اشعار سنانے لگے. پورا لمبا قصیدہ ہے، اور یہ اس قصیدے کی شان یہ ہے، نبی کے بچپنے سے لے کر نبی کی وفات تک پوری زندگی انہوں نے اشعار میں بیان کر دی. اس قصیدے کو لوگوں نے انگریزی میں اور مختلف زبانوں میں سے کئی مرتبہ ترجمہ کر کے چھاپا ہے. اب وہ اشعار پورے سنانے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بصیری مانگو، کیا مانگتے ہو، کیا چاہیے، کیا چاہیے. یہ بادشاہوں کی شان ہوتی ہے، خوش ہوتے ہیں تو نوازتے ہیں، خوش ہوتے ہیں تو نوازتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کو وضو بنانے کے لیے ایک صحابی وضو کا پانی لا کے رکھے، ایک بار رکھے، دو بار رکھے، چار بار رکھے. ہر بار تہجد کے ٹائم پہ وضو کا پانی لا کے رکھنا، رات کی نیند قربان کر کے. تو اللہ کے نبی نے ان صحابی کو دیکھا بڑی خدمت کر رہے ہیں، تو کہا کہ بولو کیا چاہیے. تو وہ صحابی بڑے ہوشیار تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے، جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں کچھ اور مانگو. یہ تو بہت بڑی چیز ہو گئی، وضو کا پانی رکھ کے جنت میں نبی کا ساتھ چاہیے. تو آج تو لوگوں کو اپنے بڑوں کی خدمت کرنے کا جذبہ ہی نہیں ہے. ڈھونگے پیروں کے پاس ہدیے نذرانے لے جاتے ہیں، وہ بھی اپنی مطلب پرستی کے لیے، جاب مل جائے، نوکری بن جائے، فلاں ہو جائے. کسی اللہ والے سے محبت صرف اس واسطے کہ وہ اللہ والا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور غرض نہ ہو. تو اللہ کے نبی علیہ السلام سے انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ نہیں آپ کا ساتھ چاہیے جنت میں. تب اللہ کے نبی علیہ السلام نے چونکہ وعدہ فرما دیا تھا تو فرمایا اکثر زیادہ کرو وآبن بالسجود، سجدوں کے ذریعے سے میری مدد کرو، یعنی خوب نمازوں کا اہتمام کرو. اللہ نے چاہا تو جنت میں میرا ساتھ ملے گا. خوب نمازوں کا اہتمام کرو. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے امام بصیری سے فرمایا کہ مانگو کیا چاہیے. تو امام بصیری نے کہا یا رسول اللہ کمر سے نیچے کا حصہ اپاہج ہو گیا، دعا فرما دیں اللہ شفا دے دے. خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کمر سے لے کر پیر تک ہاتھ پھیرا، خواب میں ہاتھ پھیرا، اور اپنی طرف سے انعام کے طور پر ایک چادر خواب میں اللہ کے نبی نے انہیں دی. صبح ہونے کے بعد دیکھا کہ وہ چادر سرہانے رکھی ہوئی ہے، اور پیر کمر سے لے کر جو خراب ہو گئے تھے وہ پورا اپاہج ختم ہو کر چلنے کے لائق بن گئے. سجدہ شکر ادا کیا اور صبح مسجد اللہ کے گھر کی طرف نکلے. راستے میں اس زمانے کے جو بڑے اللہ والے شیخ ابو الرجا رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے کے بڑے ولی شمار ہوتے تھے، ان سے ملاقات ہوئی. تو انہوں نے سلام کر کے ان کو روکا اور کہا بصیری کہاں جا رہے ہو؟ اللہ کے گھر جا رہا ہوں. کہنے لگے رات میں جو قصیدہ تم نے اللہ کے نبی کو سنایا ہے وہ ہم کو بھی سناؤ. تو انہوں نے تعجب سے پوچھا کون سا قصیدہ، کون سا قصیدہ؟ تو ابو الرجا رحمت اللہ نے فرمایا وہی قصیدہ جس کا پہلا شعر یہ ہے، جس کا پہلا شعر یہ ہے، اور وہ شعر پڑھ کے سنایا. تو انہوں نے تعجب سے پوچھا من أين حفظتها، آپ کو کیسے معلوم کہ یہ پہلا شعر ہے، یہ دوسرا شعر ہے، یہ قصیدہ میں نے لکھا ہے؟ تو شیخ ابو الرجا رحمت اللہ نے فرمایا رات جب تم خواب میں اللہ کے نبی کو سنا رہے تھے وہاں حضرات خلفائے راشدین اور میں بھی اس مجلس میں موجود تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان میں قصیدہ کہنا، نعت کہنا، تذکرہ کرنا آدمی کے لیے بڑی صحت کا بھی ذریعہ ہے. بیمار تھے شفا مل گئی،
نامعلوم تھے, کوئی جانتا پہچانتا نہیں تھا, نبی کی شان میں قصیدہ کہے ساری دنیا میں مشہور ہو گئے. اللہ نے بڑا اونچا مقام نصیب فرما دیا اور اس قصیدے کی برکت سے مشہور ہو گئے جو نبی کی شان میں کہا. حسان بن ثابت رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ جو نبی کے شاعر ہیں, ان سے کسی نے کہا کہ آپ بڑے اچھے شاعر ہیں, نبی کی شان میں آپ اشعار کہتے ہیں, آپ کا بڑا مقام ہے. تو کہنے لگے میرا مقام کچھ نہیں ہے, ما ان مدحت محمدم بمقالاتی, میں نے اپنے اشعار کے ذریعے سے نبی کی شان میں کہہ کر نبی کی شان نہیں بڑھائی ہے, بلکہ میرے اشعار نبی کی شان کے لیے استعمال ہونے سے میرے اشعار کا مرتبہ بڑھ گیا ہے. میرے اشعار سے نبی کی شان نہیں بڑھی, نبی کی شان میں بولنے کی وجہ سے میرا مرتبہ بڑھا ہے. وہ تو بڑے شان والا ہے, بڑے مرتبے والا ہے, اس کی شان میں کوئی کہے گا اس کا مرتبہ بلند ہو جائے گا, اس کا مقام بلند ہو جائے گا. اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان میں شیخ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ اشعار کہے, اور پورے لکھ کر وہ اشعار اللہ کے نبی علیہ السلام کے روضے کے سامنے کھڑے ہو کر پڑھنے کی نیت سے مدینے کا سفر کرنے کے لیے نکلے. خواب میں اس زمانے کے مدینے کے گورنر کو اللہ کے نبی علیہ السلام خواب میں تشریف لا کر فرمایا فلاں قافلے میں ایک شخص آ رہا ہے مدینے میں, اسے مدینے میں آنے مت دو. فوراً پولیس کو بھیج کر پکڑوا کے جیل میں ڈال دیا. دوسرے دن اللہ کے نبی علیہ السلام خواب میں تشریف لائے اور بادشاہ سے کہا کہ ارے بھائی اسے آنے مت دو, کہا جیل میں ڈالنے کون کہا, وہ کوئی مجرم نہیں ہے, اس نے میرے شان میں ایسے اشعار کہے ہیں, اتنے بہترین اشعار ہیں, اگر وہ آ کر میرے سامنے یعنی روضے اطہر کے پاس, مدینے میں روضے اطہر کے پاس وہ اشعار پڑھے گا اور اس میں مجھے سلام بھیجے گا تو میرا ہاتھ نکلے گا اور اس کے ہاتھ سے مصافحہ کرے گا اور میرے سلام کے جواب کی آواز آئے گی. اس سے لوگوں میں ہلچل ہو سکتا ہے, اس لیے اسے روکو. یہ کس سے کہہ رہے ہیں, وقت کے بادشاہ کے خواب میں آ کر اسے روکنے کے لیے کہا جا رہا. بادشاہ فوراً پولیس کو بھیج کر معافی مانگ کر بلوایا اور پھر اس کے بعد عزت اکرام سے واپس کیا. لیکن پھر ان بزرگ نے واپس پلٹ کر آئے اور روضے اطہر کے پاس وہ اشعار پڑھے. اللہ کے نبی علیہ السلام کا دست مبارک باہر نکلا, ساری مسجد روشن ہوئی اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا جواب وعلیکم السلام یا ولدی, وعلیکم السلام میرے بیٹے کا لقب سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے انہیں جواب دیا. اسی لیے جو کوئی بندہ نبی پر درود پڑھتا ہے تو اللہ کے نبی اسے ایسے پہچانتے ہیں جیسے باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے. کمزوری ہماری ہے کہ ہم نبی کو جیسے یاد کرنا چاہیے ویسے یاد نہیں کرتے ہیں, جیسے نبی پر درود پڑھنا چاہیے ویسے نہیں پڑھتے ہیں. ایک بزرگ کے بارے میں لکھا ہے کہ جب وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا دیدار فرماتے تو اپنے عصا میں ایک گھاٹی باندھ لیتے, رسی سے اپنے عصے میں گھاٹی باندھ لیتے. ایسے 500 سے زائد گھاٹیاں ان کے عصے میں بندھے ہوئے ہیں. وفات کے وقت انہوں نے بتایا کہ یہ 500 گھاٹیاں وہ ہیں جس رات اللہ کے نبی کی زیارت ہوتی اس رات میں گھاٹی ڈال لیتا ہوں یاد کے لیے, نشانی کے طور پر. جسے نبی کی زیارت 500 مرتبہ ہو رہی ہے اور ایک امتی وہ ہے جسے ایک بار بھی نبی کی زیارت نہیں ہو رہی ہے. نہ چہرے سے نبی کی شکل ہے, نہ لباس میں نبی کی شکل ہے, نہ اٹھنے بیٹھنے میں نبی کی شکل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے سے آدمی کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے. من احب شیئا اکثر ذکرہ, جو کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے تذکرے بھی زیادہ کرتا ہے. جو کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے تذکرے بھی زیادہ کرتا ہے. نوجوانوں میں تذکرے کس کے ہوتے ہیں؟ اگر یہ کسی ہیرو کے فینس ہیں تو ان ہیروؤں کے تذکرے ہوتے ہیں. اگر یہ کسی لڑکی کے پیچھے پڑے ہیں تو اس لڑکی کے تذکرے آپس میں ہوتے ہیں. اگر یہ بزنس کے دل دادا ہیں تو ہمیشہ بزنس کی باتیں ہوتی ہیں. اگر یہ کسی اور چیز کے دل دادا ہیں تو اس کے تذکرے زیادہ ہوتے ہیں. اگر نبی سے محبت سچی ہے تو نبی کے تذکرے زیادہ ہوں گے. نبی کے تذکروں سے نبی کی محبت بڑھتی ہے. محبت ہو تو تذکرے ہوتے ہیں, تذکرے ہونے سے محبت بڑھتی ہے. جن کے سامنے نبی کا تذکرہ آیا وہ نبی کے عاشق بنے. طبہ حمیری, اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا میں آنے سے 700 سال پہلے, دنیا میں تشریف لانے سے 700 سال پہلے کا بادشاہ, بیماری میں مبتلا ہو گیا. وجہ کیا ہے؟ مکہ مدینہ کو ڈھانے کے لیے نیت سے نکلا تھا, کعبۃ اللہ کو. اللہ نے بیماری میں مبتلا کر دیا, آنکھوں سے, منہ سے, کانوں سے خون نکلنا شروع ہو گیا. بہت علاج کرا لیا, پھر
نجومیوں نے یہودیوں نے کہا کہ دنیا یہ زمین کی آفت نہیں ہے، یہ آسمان کی آفت ہے، یہ اب یہاں کوئی علاج نہیں ہے، کعبۃ اللہ جاؤ وہاں اللہ سے معافی مانگو۔ پھر کعبے کی عظمت معلوم ہوئی، پھر وہاں معلوم ہوا کہ ایک نبی آنے والا ہے اور اس کا ہجرت کی جگہ مدینہ ہے، وہ آخری نبی ہوگا۔ تو اس نے جب وہاں توبہ کیا، معافی مانگی، تو پھر کعبۃ اللہ کو اس نے خواب میں دیکھا کعبے کے سامنے ہی کہ وہ کعبے کو غلاف پہنا رہا ہے۔ دنیا میں پہلا شخص ہے تبہ حمیری جس نے کعبۃ اللہ کو غلاف پہنایا۔ اس سے پہلے آدم علیہ السلام سے لے کر اس کے زمانے تک کعبے پر کوئی چادر اڑائی نہیں جاتی تھی، کوئی غلاف نہیں پہنایا جاتا تھا۔ یہ دنیا کا پہلا شخص ہے جس نے کعبے کو غلاف پہنایا۔ آج تک بھی اس کی بنائی ہوئی سنت چل رہی ہے کعبے کو کپڑا پہنانے کی۔ بعد میں وہ بدلتی رہی، بھاری سے بھاری غلاف پہنایا گیا، اور جب مدینہ پہنچا تو مدینے میں 400 لوگوں کے لیے اس نے مکانات بنائے اور ان کو وہاں ٹھہرایا، اور یہ کہا کہ یہیں رہو، اور جب آخری نبی آئے تو ان سے مل کر ان پر ایمان لاؤ۔ اور پھر یہ خط لکھا، اس 400 میں ایک کو گورنر بنایا اور اپنی طرف سے خط لکھا، اور اس خط میں لکھا کہ میں تبہ حمیری آپ کے غلاموں کا غلام، آپ سید المرسلین، تمام رسولوں کے سردار، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، آپ کو دیکھا نہیں ہوں لیکن آپ پر ایمان لاتا ہوں، آپ پر جو کتاب آئے گی وہ کہ اس پر ایمان لاتا ہوں، اور اگر میں آپ کا زمانہ پا لیا تو آپ کا ساتھ دیتا ہوں۔ آپ گواہ رہیں کہ میں آپ کے آنے سے پہلے ہی آپ کا پہلا امتی بن چکا ہوں۔ وہ خط اللہ کے نبی علیہ السلام کو پہنچانے کے لیے وصیت کیا، اور نبی کے آنے سے پہلے نبی کے لیے ایک مکان تعمیر کر کے گیا کہ جب نبی آئیں تو اس مکان میں ان کو ٹھہرانے کے لیے کہو۔ وہ 700 سال کے بعد چلتے وہ خط پہنچا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور جب ہجرت سے مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے اللہ کے نبی مدینے میں آئے، مدینے کا ہر آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ میرے گھر میں آئیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ جس کے گھر کے سامنے جا کے بیٹھے گی میں اس کے گھر کا مہمان بنوں گا۔ اور اونٹنی کو بھی اللہ کی ہدایت دیکھیے کہ وہ اونٹنی سیدھے ابو ایوب انصاری کے گھر جا کے بیٹھتی ہے۔ 700 سال پہلے جس بادشاہ نے خط دیا وہ خط ابو ایوب انصاری کے گھر پہنچا، اور وہ گھر وہی ہے جس نے اس بادشاہ نے نبی کے لیے بنا کے دیا۔ نبی کے تذکرے جب نبی کے آنے سے پہلے ہو گئے تو لوگ نبی پر فدا ہو گئے۔ اب نبی دنیا سے آ کر 1400 سال ہو گئے، دنیا سے تشریف لے گئے ہیں۔ ہمارا سب سے بڑا قصور اور جرم یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کو نبی کی تاریخ نہیں بتائی ہے، نبی کی سیرت نہیں بتائی ہے۔ برادران وطن کو، غیر مسلم بھائیوں کو ہم نے نبی کی تاریخ نہیں بتائی۔ مسلمانوں کا بڑا جرم جو اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کر سکتے اگر وہ اب بھی نہیں سدھریں گے، وہ یہ ہے کہ یہاں مسلمانوں نے اسلام کا جیسا تعارف کرانا تھا ویسا نہیں کرایا، ایک سچے مسلمان بن کے جیسے دکھانا تھا، نبی اور مصطفیٰ کے غلام بن کے جیسے دکھانا تھا ویسے نہیں دکھایا۔ اگر واقعتاً یہ غلام ہوتے، واقعتاً سچی غلامی ان کو نصیب ہوتی تو پھر وہ بھی غلام تھے جنہوں نے کوئی ٹیکنالوجی اور سپر پاور نہیں ہونے کے باوجود بھی جنگل کے درندوں میں یہ اعلان کر دیا کہ اے جنگل کے درندوں، ہم محمد کے غلام ہیں، یہاں رہنا چاہتے ہیں، جنگل خالی کرو۔ تو تاریخ نے، زمین آسمان نے دیکھا جنگل سے شیر، سانپ سب خالی ہو کے جا رہے ہیں کہ محمد کے غلاموں کی صدا لگی ہے۔ اور جہاں ان کی آواز جانوروں پر بھی حکم کر رہی ہے، بادشاہت کر رہی ہے، اور یہاں مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ان کے لیے NRC کا قانون پاس ہو رہا ہے، ان کو اپنی زمین سے خالی کیا جا رہا ہے، وہاں جانور بھی ان کی آواز پر جگہ خالی کرنے، جنگل خالی کرنے تیار ہیں، ان کو اپنے رہنے کے لیے فکر کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ غلامی کا نتیجہ ہے۔ جو آج جو نبی کا عاشق اور غلام بنے گا وہ غلام نہیں ہے، وہ سردار بنے گا، وہ سردار بنے گا، اس کی بادشاہت چلے گی۔ آج لوگوں میں 40 نوجوان ڈگری کرنے والے، پروفیسر صاحب نے پوچھا بتاؤ ہمارے نبی کا نام کیا ہے، ہمارے نبی کون ہیں؟ تو ایک نوجوان کہتا ہمارے نبی گاندھی جی ہیں۔ کتنی افسوس کی بات ہے۔ پروفیسر نے پوچھا کہ ہماری حضرت فاطمہ اللہ کے نبی کی کیا لگتی ہیں؟ تو ایک مسلمان کہہ رہا ہے ہمارے نبی کی بیوی لگتی ہیں۔ حضرت فاطمہ کیا لگتی ہیں؟ نبی کی بیوی لگتی ہیں۔ جس مسلمان کو نبی کا نام پتہ نہیں ہے، حضرت فاطمہ نبی کی بیٹی ہونا پتہ نہیں ہے، وہ کیسا مسلمان ہے؟
हीरों की हिस्ट्री याद रख रहा है, सेलिब्रिटीज की जिंदगियां पढ़ रहा है, नबी की हिस्ट्री पढ़ना उसे नसीब नहीं है। अगर मुसलमान मस्जिद का सच्चा तारुफ कराया होता तो फिर बाबरी मस्जिद कभी शहीद ना होती। मुसलमान कुरान का सच्चा तारुफ कराया होता तो कुरान पर बैंड लगने या कुरान की आयतें निकाल कर कोई गलीज वसीम रिजवी जैसा कुरान नया कुरान बनाने की हरगिज कोई चालबाजी और मक्कारी नहीं करता। अगर मुसलमान नबी का सच्चा तारुफ कराया होता तो नबी का कभी कहीं कार्टून ना बनाया जाता और नबी की शान में कोई गुस्ताखी ना की जाती। अगर कोई मुसलमान इस्लाम का सच्चा तारुफ कराया होता तो इस मुल्क में हरगिज कभी कोई भी सियासतदान और कोई पार्टी हिंदू राष्ट्र बनाने की बात न करती अगर वो इस्लाम की हकीकत को पहचानती। जिस कदर अमन और शांति इस्लाम में अल्लाह ने रखा है वो किसी और मजहब में है ही नहीं है। लेकिन कसूर यह है कि हमने इस्लाम का तारुफ नहीं कराया। हमने अज़ान का तारुफ कराया होता तो कभी कोई सोनू निगम जैसा अज़ान पर बैंड लगाने की बात ना करता, कोई कहीं पर मस्जिदों की बैंड लगाने की बात ना करते। क्यों? इन्होंने इस्लाम का जैसा तारुफ कराना था वैसा नहीं कराया। कहीं दिमाग खराब हुआ, कहीं मगज मारा गया, कहीं मेंटल और पागल बन गए, कहीं दुनिया मुसल्लत हो गई, कहीं अपनी तंग नजरी की वजह से इस्लाम का जो प्रचार होना था वो नहीं हो सका। और जिन्होंने रबीउल अव्वल के महीने में अल्लाह के नबी की सीरत के तज़किरे का एक रिवाज शुरू किया उसमें भी बेअदबी के पहलू गालिब हो गए। नबी का तज़किरा इबादत है, नबी का तज़किरा ईमान का हिस्सा है, लेकिन क्या कहा जाए इन भोले मुसलमानों को नबी का तज़किरा करने का कोई ढंग, कोई सलीका ऐसा जिससे नफरत पैदा होती हो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया रास्तों में कचरा वगैरह ना डालो, तकलीफ देने वाली चीज़ें ना डालो, रास्ते में तकलीफ देने वाली चीज़ें हटा देना ईमान का बड़ा अहम शोबा है। लेकिन नबी के तज़किरे के बहाने जलसे जुलूस जो निकाले जाते हैं, रैलियां जो निकाली जाती हैं, पूरी सड़क जाम कर दो, ट्रैफिक की भीड़ लगा दो, कोई मुसाफिर जिसकी ट्रेन छूट रही है, कोई बीमार जिसे जो बिल्कुल आईसीयू में एडमिट होना है और बिल्कुल सीरियस है, वो हॉस्पिटल पहुंचना है, किसी की फ्लाइट छूट रही है, वो जल्दी जाने की फिक्र में है, लेकिन ये जुलूस आड़े है जो नबी के आशिकों का लगा हुआ है। एक तकलीफ देने वाली चीज को रास्ते से हटाना जब ईमान का शोबा है, ये तो पूरा का पूरा जुलूस ही तकलीफ देने के लिए रास्ते में लाया जा रहा है। ये कैसे आशिक हैं? अल्लाह के नबी ने फरमाया ला यहिल्लु मालु इम्रिइन मुस्लिमिन इल्ला बितिबि नफ्सिही, किसी मुसलमान का माल उसकी रजामंदी के बगैर लेना हलाल नहीं है। लेकिन आशिक है, जुलूस के नाम पर चंदे करते फिर रहा है, नहीं दिया तो गुस्ताखी कर रहा है, जबान दराजी कर रहा है, इसे गुस्ताख और दुश्मन कह रहा है, जबरदस्ती से चंदा मांगा जा रहा है। अरे अपने बेटे का भी बर्थडे करते हो, अपनी महबूबा के साथ भी उसके साथ हैप्पी न्यू ईयर मनाते हो, उसका भी बर्थडे मनाते हो, तो उस वक्त क्या दूसरे आशिकों के पास चंदा करने के लिए जाते हो? मेरी गर्लफ्रेंड का बर्थडे है, केक काटना है, आप चंदा दीजिए। शर्म नहीं आती चंदा मांगते हुए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के जलसे के नाम पर? वो अल्लाह का नबी जो नमाज पढ़ाते हुए फजर की नमाज में छोटे बच्चे के रोने की आवाज आ गई तो उस वक्त अल्लाह के नबी नमाज फजर में जिसमें 40 आयतें 60 आयतें पढ़ना है, इन्ना आतैना कल कौसर 3 आयतें पढ़ के नमाज बंद कर रहे हैं कि बच्चा रो रहा है, उसकी माँ उसे तड़प रही होगी दूध पिलाने के लिए। ऐसा हर बच्चे का ख्याल करने वाले नबी अब यहाँ इतने बैंड बाजा, इतने डीजे जिसकी आवाज़ों से वहाँ घरों में बच्चे रो रहे हैं, माँ अभी उसे सुलाई है, अब बच्चा डीजे की आवाज़ से उड़ गया, वो माँ परेशान है, सुबह से सताया हुआ है, सर में दर्द है, बीमार है, कोई हार्ट पेशेंट है, ये सब सोना चाहते हैं, लेकिन डीजे की आवाज़ें इतनी लगाई जा रही हैं कि गैर मुस्लिम भी उस महल्ले में वो भी परेशान है। ये कौन सा ढोल है? ये कौन सा तरीका है अल्लाह के नबी के इश्क का? वो नबी तो कुरान पढ़ते हुए हजरत उमर रजी अल्लाह तआला जोर से कुरान पढ़ रहे हैं, उनसे कह रहे हैं थोड़ा आहिस्ता पढ़ो, सोने वालों को डिस्टर्ब ना हो। कुरान पढ़ते हुए मना कर दे रहे भाई आहिस्ता पढ़ो, सोने वालों को तकलीफ ना हो। तुम अपनी कव्वालियों में इतनी आवाज लगाते हो कि लोगों की रातों की नींद हराम हो जाती है। ये कौन सा इश्क है? ट्रक पर, लारी पर बैनर लगाकर और उसमें लड़कियां नाच रही हैं, लड़के नाच रहे हैं, कव्वाली लगाई गई है और नीचे है मीलादुन नबी का जश्न और उसमें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ है, गुंबद खजरा उतरा हुआ है और नौजवान पैर रखकर उस पर नाच रहा है। चंद दिन के लिए ये झंडियां लगा देते हो, झंडे लगा देते हो, 2-4 दिन रहेंगे फिर खींच खींच कर नालियों में फेंक देते हो। क्या ये तौहीन नहीं है?
پھر غلیظ لوگوں کو شرم آنی چاہیے دلیل دیتے ہوئے اللہ کے نبی کی پیدائش پر ابو لہب نے بھی باندی آزاد کیا تھا، تو ابو لہب جب خوشی منا سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں منا سکتے؟ پاگل ہے، تیرا آئیڈیل ابو لہب ہے، تجھے ابو بکر نہیں دکھا، تجھے عمر نہیں دکھا، تجھے عثمان نہیں دکھا، خلفائے راشدین نہیں دکھے، انہوں نے اللہ کے نبی کی پیدائش پر کیا جشن منایا؟ 14,000 صحابہ تجھے نہیں دکھے، 1.25 لاکھ صحابہ تجھے نہیں دکھے، اولیاء اور محدثین نہیں دکھے، ان کو آئیڈیل میں پیش نہیں کر سکتا۔ ابو لہب محمد بن عبداللہ کی پیدائش پر خوشی منایا، لیکن جب وہی محمد بن عبداللہ 40 سال کے بعد محمد الرسول اللہ بن کر ایمان کی دعوت دیتا ہے تو وہی ابو لہب پتھر مار رہا ہے۔ وہی ابو لہب کے بارے میں اللہ تبت یدا ابی لہب وتب آیت نازل کر رہا ہے، تو کس ابو لہب کو تو آئیڈیل منا رہا ہے؟ پیدا ہونے پر خوشی ہے لیکن نبی کی دعوت ایمان پر وہ پتھر مار رہا ہے، وہ اطاعت کرنے تیار نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتوں والی زندگی ہمارے اندر ہوتی تو تمہیں گلے پھاڑ پھاڑ کے بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ ہمارے نبی کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کی جائے گی، برداشت نہیں کی جائے گی۔ ارے جس کی زندگی میں نبی کی زندگی آ جاتی ہے اس کی عظمت بڑھ جاتی ہے، کوئی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا۔ دیکھ لو ہمارے سکھ بھائیوں کو، ان کی جو پگڑی بندھی رہتی ہے، کوئی ہے مجال اس کی پگڑی کو کھینچ سکے؟ جس کی زندگی میں اس کے مذہب کا شعار آ گیا، اب اس کی عظمت ہر ایک کو کرنا پڑے گا، چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتے۔ ایسا اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت، سروں پہ تمہاری ٹوپی ہوتی ہے، ہر جمعہ میں اعلان کیا جاتا ہے سر پہ ٹوپی لگاؤ، سر پہ ٹوپی لگاؤ۔ نبی تو پگڑی باندھتا تھا، اب تمہیں سر پہ ٹوپی لگانا بھی بھاری ہو رہا ہے۔ کیسی غلیظ قوم جی رہی ہے، اللہ کے نبی کی ایک سنت جسم پہ آنے تیار نہیں ہے، پھر دعوے بڑے عشق کے کرنے چلے ہو۔ شکر ادا کرو، ایسے ڈھونگیوں پر اللہ کا عذاب نہیں نازل ہو رہا ہے۔ اپنی نسل کو بتایا کہ کبھی اللہ کے نبی کیا ہیں، چھوٹی چھوٹی کتابیں لے کر، پامپلیٹ لے کر، کتابچے لے کر، میگزین لے کر پارکوں میں چلے جاتے، گلیوں میں چلے جاتے، اپنے آفسوں میں چلے جاتے، یہ ہمارا نبی ہے، یہ ہمارے پیغمبر ہیں، ان کے اخلاق ایسے ہیں، یہ ہمارے لیے کتنا تڑپے ہیں، یہ صرف ہمارے نہیں ہیں، یہ تمہارے بھی ہیں، یہ ہمارے نہیں ہے تمہارے بھی ہیں، یہ قرآن ہمارا نہیں ہے، یہ تمہارا بھی ہے، یہ مسجد ہماری نہیں ہے، تمہاری بھی ہے۔ ہم اپنے دوستوں میں جیسا تعارف کرانا تھا ویسا نہیں کرائے۔ اس واسطے تمام مسلمانوں سے یہ درخواست ہے، اس ربیع الاول کے مہینے میں جلسے جلوس کے بجائے اپنے اپنے محلے میں، مارکیٹ میں، آفس میں، جاب کی جگہوں پر جو جو تمہارے غیر مسلم بھائی ہیں ان کے پاس اللہ کے نبی کا تعارف پہنچاؤ۔ ہمارے نبی کون ہیں، ہمارے نبی کیسے تھے، اس کے لیے ان کے پاس میگزینز اور کتابیں پہنچاؤ، ان کو سمجھاؤ یہ کتاب پڑھیے، یہ میگزین پڑھیے، اس میں دیکھیے اللہ کے نبی نے کیا لکھا ہے، کوئی ہدیہ لو، کوئی تحفہ لو۔ جب وہ ہولی کے نام پر اور دیوالی کے نام پر، گنیش کے نام پر فلاں فلاں اپنی عیدوں میں مٹھائی کے ڈبے لا کے دیتے ہیں، ڈبے لے کے آدھا لڈو کھا لے کے پھر پوچھتے ہیں یہ کھا سکتے نہیں کھا سکتے، یہ لے سکتے نہیں لے سکتے۔ جب ان کی عیدوں پر لے کر جب سوال کرتے ہو، جب یہ میلاد کا موقع، نبی کی ولادت کا موقع، خوشی کا موقع ہے، تو تم ان کو کیا پہنچا رہے ہو، تم ان کو کیا دے رہے ہو؟ کھانا آتا ہے، کھلانا نہیں آتا۔ اب اس موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت کی کتاب لو اور چھوٹا سا کوئی تحفہ لو اور اپنے غیر مسلم بھائی کو پہنچاؤ۔ 1-2 ہفتے کے بعد پوچھو آپ نے وہ کتاب پڑھی کہ نہیں پڑھی ہے، اس میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، خود بھی پڑھو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سنی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔